السلام علیکم۔ گزشتہ ماہ میں دوسرے شہر کسی کام سے گیا۔ جن صاحب سے ملاقات تھی وہ ابھی آفس نہیں پہنچے تھے۔ میں نے وقت کو انتظار میں ضائع کرنے کی بجائے بازار میں ایک دو چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جمعے کا دن تھا۔ ایک طرف جمعہ بازار لگا ہوا تھا۔ میں نے بائک سٹینڈ پر لگائی، پرچی لی اور یوں ہی گھومنے نکل پڑا۔ دراصل مجھے برساتی کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے جب میں چوڑیوں والے سٹال پر پہنچا تو مجھے ایک شخص جانا پہچانا دکھائی دیا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ خواتین اس سٹال کو گھیرے ہوئے تھیں۔ میں آگے گزر گیا۔ چکر لگا کر جب واپس آیا تو سٹال پر خواتین موجود نہیں تھیں۔ سٹال والا بھائی صاحب دوسری طرف منہ کیے واٹر کولر میں سے پانی پی رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو ان کی گردن پر زخم کے نشان سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ شفقت چچا ہیں۔ میں نے آواز دی، انکل چوڑیوں کا یہ سیٹ کتنے کا ہے؟ میری آواز سن کر وہ صاحب ملے اور مجھے دے کر دم بخودرا گئے۔ پانی کا گلاس نیچے رکھا اور رانا صاحب آپ کہہ کر آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سٹال کے پیچھے پڑے، بینچ پر بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ میں حیران و پریشان تھا۔ شفقت صاحب کسی دور میں ہمارے محلے دار رہے تھے۔ بڑی خوشحال قسم کی فیملی تھی۔ اب یہاں سخت گرمی میں یوں سرے بازار، وہ بھی چوڑیوں کا سٹال۔ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے، میں ان کے ماضی میں کھویا ہوں۔ ہاں کیے جا رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شفقت چچا ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتائیں ایسی ابتر حالت کیوں کر ہے؟ انہوں نے کندھے پر پڑے میلے رومال جس کی اڑی ہوئی رنگت اس کے عمر رسیدہ ہونے کی گواہ تھی، ماتھا صاف کیا اور بولے، آپ تو جانتے ہیں جب تک والد صاحب پردیس میں رہے ریال بھیجتے رہے۔ گھر میں خوشحالی کا دورہ تھا، نظام چل رہا تھا۔ والد صاحب نے کبھی ہمیں تنگی نہیں آنے دی۔ ان کے اچانک بیمار ہونے اور واپس لوٹ آنے پر مجھے فوری طور پر کچھ نہ کچھ روزگار شروع کرنا تھا۔ ابا جی نے جمع پونجی میرے حوالے کی۔ میں نے ایک دوست کے ذریعے پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ اس دوران چھوٹا بھائی NSC کر چکا تھا۔ میں نے اسے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ہمت دلائی۔ کاروبار اچھا چل نکلا تھا۔ بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ بھائی بھی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک ملازم ہو گیا۔ کچھ ہی ماہ بعد اس کی ہم نے شادی کر دی۔ اچانک وقت نے پلٹا کھایا۔ سارا سرمایہ ڈوب گیا، کاروبار مکمل ختم ہو گیا۔ یہ الگ ایک لمبی کہانی ہے۔ اب سارا بوجھ ڈاکٹر صاحب پر تھا۔ کاروبار کے دھکے نے میرے اعصاب توڑ کر رکھ دیے تھے۔ دل کا مریض بن چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر مہینے پیسے بھیجتے جس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ میں نے اس دوران کتنی مرتبہ ملازمت کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے روک دیا کہ بھائی آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، خرچ کیا ہے، اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ 3 سال تو ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن مجھے ڈاکٹر صاحب کا وائس میسج ملا کہ بھائی جان آپ کام کریں، اپنے بچوں کا سوچیں، ان کے مستقبل کا سوچیں، کوئی جاب وغیرہ کر لیں، اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مکان میں سے میرا حصہ الگ کر کے بیچ دیں۔ میں یہ سن کر بہت حیران رہ گیا۔ قصہ مختصر، عمر زائد ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ملازمت نہ ملی۔ 1-2 جگہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی۔ آج یہ سٹال لگاتا ہوں۔ ویسے ادھر گنبد بازار میں ایک شیخ صاحب کی کپڑے کی دکان ہے، بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھے دکان کے سامنے سٹال لگانے کی اجازت دی ہے۔ الحمدللہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، 18 اسکیل کا آفیسر ہے، سرکاری گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ مجھے ہر روز کہتا ہے آپ ریسٹ کرو، کام نہ کرو، لیکن رانا صاحب زندگی کے سبق کو ایک بار میں یاد کر ہی لیتا ہوں۔ بھائی کے ہاتھوں ملے دکھ نے ایک سبق دے دیا ہے، جب تک چل سکتا ہوں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، کسی کا احسان نہیں لوں گا۔ انہوں نے قصہ زشت سنا کر آنکھیں صاف کی۔ میں انہیں دوبارہ گلے ملا اور بہت سے سبق دامن میں چھپائے لوٹ آیا۔ احباب گرامی،
جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں سوچتا ہوں خونی رشتے اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، خون کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں، رشتے غرض، مطلب، لالچ، ہوس اور بے حسی کی بھینٹ کیوں چڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیتا، شاید یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی۔